ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھو اللہ کے ولی کیسے ہوتے. حضرت علی, بولو نام سنا, بولو آپ نے بولنا حضرت علی کا نام سنا. حضرت علی سننا, بہت عجیب بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے, رات کو سوئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا. اور حضرت علی اپنے گھر میں, حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو ان کا خواب بھی تو کیسا خواب ہوگا. حضرت علی خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ خواب میں اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول کے پاس کھجور کی ٹوکری ہے. اللہ کے رسول کے پاس کھجور کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے اور کھجور کی ٹوکری ہے, اور اللہ کے رسول نے خواب میں کہا علی ادھر آؤ, ادھر آؤ. جب حضرت علی فرماتے میں قریب گیا تو میرے نبی نے کہا کہ جتنے بیٹھے سب کو ایک ایک کھجور دو, چلو سب کو ایک ایک کھجور دو. حضرت علی فرماتے خواب میں نے ٹوکری اٹھائی اور سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے جب سب کو میں کھجور دے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ایک کھجور دی. اللہ کے رسول نے مجھے اپنے ہاتھ. حضرت علی کہتے خواب میں جب میں نے وہ کھجور کھائی مجھے اتنی اچھی لگی کہ ایسی کھجور میں نے کبھی نہیں کھائی. تو میں نے پیارے نبی سے کہا میرے پیارے نبی ایک اور دے دو نا, میرے پیارے نبی ایک اور دے دو نا, کھجور بہت اچھی. حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں مانگا, اللہ کے رسول نے مجھے دوسری کھجور دی. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری کھجور دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے جی چاہتا تھا کہ میں تیسری کھجور بھی مانگوں, لیکن چونکہ میرے نبی میرے سامنے تھے, یہ تو خواب کی بات ہے, کہتے میرے نبی سامنے تھے, مجھے بہت خیال آیا کہ اگر میں تیسری مرتبہ مانگوں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی. بس حضرت علی فرماتے میری آنکھ کھل گئی اور میرا خواب. حضرت علی فرماتے رات کو خواب دیکھا. ساتھ میں بولو کب خواب دیکھا؟ رات کو. حضرت علی فرماتے میں فجر کی نماز پڑھنے گیا مسجد نبوی. کون سی مسجد میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے گیا. حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب دیکھا, حضرت عمر فجر کی نماز پڑھائے. بولو حضرت عمر امیر المومنین فجر کی نماز پڑھائے. فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے کہا لاؤ بھائی ٹوکری لاؤ. حضرت علی کہتے میں نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا, اللہ کی قسم جو خواب میں ٹوکری دیکھا تھا وہی ٹوکری یہاں پر آ رہی ہے, اور حضرت عمر کے پاس وہ ٹوکری آ گئی. حضرت علی کہتے میں اپنا خواب یاد کرنے لگا, یہ وہی تو ٹوکری ہے. حضرت عمر نے کیا کہا, علی ادھر آؤ, جیسے ہمارے نبی نے خواب میں کہا تھا. حضرت عمر نے کہا علی ادھر آؤ, چلو سب کو ایک ایک کھجور دو. حضرت علی فرماتے جلدی سے میں نے ٹوکری لی اور سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی فرماتے جب ٹوکری لے کر میں آیا تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے مجھے ایک کھجور عطا فرمائی. سننا, حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے. حضرت علی فرماتے مجھے خواب یاد آیا کہ اللہ کے رسول نے بھی مجھے کھجور دی, ابھی عمر نے بھی اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور دی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہی بیٹھے بیٹھے میں نے کھجور کھائی. اب تو خواب تو نہیں تھا, کہتے حضرت عمر نے ایک کھجور دی, میں نے کھایا. حضرت علی کہتے اللہ کی قسم رات کو جو خواب میں کھجور میں جو مزہ تھا, اللہ کی قسم وہی مزہ اس کھجور میں بھی تھا. حضرت علی کیا فرماتے معلوم, عمر تو میرے دوست تھے, میں نے کہا ایک اور دے دو نا. تو کہتے حضرت عمر نے ایک اور کھجور اٹھائی, ایک اور. حضرت علی فرماتے وہ بھی میں نے کھایا. حضرت علی فرماتے تیسری کھجور کھانے کی بھی تمنا ہوئی, لیکن خیال آیا کہ خواب میں تو نہیں مانگا تھا. کیوں نہیں مانگا تھا؟ اس سے کہ وہاں کون تھے؟ مصطفیٰ تھے. یہاں تو عمر ہے, دوست تھے. تو حضرت علی نے آہستہ سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا لاؤ تیسری کھجور بھی دے دو نا. تو حضرت عمر نے کہا جب انہوں نے تیسری نہیں دی تو میں تمہیں کہاں سے تیسری دوں. پھر بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عمر نے فرمایا جب انہوں نے مصطفیٰ نے مرتضیٰ نے مجتبیٰ نے 2 کھجوریں دی, تیسری نہیں دی تو میں تمہیں کیسے تیسری دوں گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. عمر آپ کو سب معلوم ہے, رات کو میں نے خواب دیکھا معلوم ہے. اللہ کے حضرت عمر نے کتنے پیار سے جواب دیا, ارے وہ ہمارے مصطفیٰ مجتبیٰ ہے. وہ اگر تمہارے خواب میں آ سکتے ہیں تو وہ میرے بھی تو خواب میں آ سکتے ہیں. میرے دوستوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج بھی اللہ کے ولی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ نبوت کا دروازہ بند, نبی کوئی آنے والا, زور سے بولو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی, کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی نہیں. اور اللہ کی قسم ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین. بولو ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین. اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا بھائی. اسے نبوت کا دروازہ بند. ہاں بند. ایک زمانے میں ایک آدمی نکلا تھا, بولتا تھا میں نبی ہوں. کیا بولتا تھا؟ اس کا نام تھا غلام احمد. کیا نام تھا؟
بہت زور سے چلاتا تھا میں نبی، کتابوں میں لکھا ہے، ہاں چلاتا تھا، پاکستان سے ہندوستان تک کا سفر کیا، میں نبی میں نبی میں نبی۔ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی شاہ عطا اللہ سے۔ کن سے ملاقات ہو گئی؟ یہ سننا، شاہ نام 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 کیا؟ شاہ، پورا مجمع شاہ عطا، ملاقات ہو گئی۔ تو شاہ عطا اللہ نے کہا تم کیسے نبی بن گئے؟ تو کہا میرا نام احمد، ان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ تو کہا میرا نام احمد، اور قرآن کریم میں ہے احمد نام کے نبی آنے والے، وہ میں آ گیا۔ تو شاہ عطا اللہ نے کہا تمہارا نام احمد نہیں ہے، تمہارا نام غلام احمد۔ کیا؟ کہا نا میرا نام احمد ہے، وہ تو غلام میرے ماں باپ نے چپکا دیا، میرا نام تو احمد ہی، میں نبی، وہ تو میرے ماں باپ نے زبردستی غلام چپکا دیا تو غلام احمد۔ کہا اچھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ شاہ عطا اللہ نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میرا نام عطا اللہ، اصل میرا نام ہے اللہ، میرا نام ہے اللہ، وہ ماں باپ نے عطا چپکا دیا اور میں ریجیکٹ کرتا، تو میرا نبی نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اس لیے میرے دوستوں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہمارا عقیدہ ہے ولیوں کا دروازہ آج میرے دوستوں اللہ کی قسم آج بھی اس زمین پر اللہ کے ایسے ولی ہیں، اللہ کی قسم ایسے ولی ہے جو رات کو سونے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ آج تو خواب میں نبی کا دیدار کرنا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ محبوب کا دیدار ہو گیا۔ میرے دوستوں ہے آج بھی ہے، ولی ہے، ولی ہے، اور ولی آپ بھی بن سکتے، میں بھی بن سکتا ہے، میں نالائق بھی بن سکتا ولی، آپ بھی ولی بن سکتے۔ ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ارے میرے دوستو غوث پاک ولی بنے، ارے بولو نا غوث پاک ولی بنے، خواجہ غریب نواز ولی بنے، خواجہ نظام الدین اولیاء ولی بنے، ارے بابا فرید الدین گنج شکر ولی بنے، ارے جنید بغدادی ولی بنے، ارے ولی ہم بھی بن سکتے، میں بھی بن سکتا، آپ بھی بن سکتے۔ میرے دوستو اللہ نے ولیوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بن سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا دو چیز پیدا کر لے، اللہ خود فرماتے دو چیز پیدا کر لے تجھے ولی بنا دوں گا۔ کرو گے بھائی؟ کون کون آج تیار ہوتا ہے بھائی؟ دو چیز، کتنی چیز؟ اور یہ دونوں چیزیں 11ویں پارے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں ریفرنس، تاکہ آپ بھی قرآن کریم اٹھا کے دیکھ سکے۔ کتنی چیز؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے قیامت تک میرے ولی آتے رہیں گے، اور ولی وہ ہوتا جسے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا اور آخرت میں اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بولو سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا جسے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہے اور آخرت میں کسی چیز کا غم۔ لیکن ولی کون ہوتا؟ آگے اللہ نے کہا جس میں دو باتیں ہو، سب بولو پورا راندیر بولو، کتنی باتیں ہو؟ کون سی دو باتیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس دو باتیں، آمنوا یتقون، بولو آمنوا یتقون۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں بنا لے ولی بناؤں گا۔ بولو اللہ کیا بناتے؟ اور ولی بناؤں گا تو کیا دوں گا؟ اسی پارے میں 11ویں پارے میں اگر ولی بنا دوں گا تو کیا دوں گا؟ اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے میرے بندے ولی بنا دیا، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی، اور میرے فیصلے کو کوئی بدلے گا نہیں، اور تیرے سے بڑھ کر کوئی کامیاب ہوگا بھی نہیں۔ میرے دوستو دو چیزیں ہو تو اللہ کے ولی، آمنو، بولو بولو آمنو یتقون۔ آمنو، آمنو کے معنی آتے ہیں میرے نبی نے جتنی بات کرنے کو کہی اس کو کرنے والا بن جا۔ بولو بولو آمنو کے معنی میرے نبی نے جتنی بات کرنے کو کہی کرنے والا بن جا، اور یتقون جتنی باتوں سے میرے نبی نے منع کیا اس سے رکنے والا بن جا۔ تیرے سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستو بتاؤ نا اللہ کے ولیوں نے ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو نا کیا کہ نہیں کیا؟ کرنے والے کام کیے، نہ کرنے والے کام چھوڑے۔ اللہ نے کیسا ولی بنایا کہ ان کے ہاتھوں سے بھی اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے بھی ناممکن کو ممکن بنایا۔ میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں، اگر آدمی ہمارے نبی کے کہنے پر آ جائے اور وہ کرنے والا بن جائے، اور میرے نبی جس سے روکے اس سے رکنے والا بن جائے، میرے راندر والوں قسم کھا کر کہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ میں وہ اللہ کا
حضرت جنید بغدادی نام سنا؟ ارے سنا ہو تو ہاں بولتے جاؤ، نہیں تو منع کرتے جاؤ بھائی. حضرت جنید نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ایک عجیب واقعہ لکھا. دیکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، ناممکن کو ویسے دھڑا دھڑ ممکن کر کے نکل جاتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ وہاں اس زمانے میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی تھی، دریا ہوتا تھا اور یہاں سے لے کے معلوم نہیں کہاں تک جانا ہوتا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ پلیٹ فارم پر آئے جہاں دوسرے پیسنجر بھی کھڑے، بولو دوسرے پیسنجر بھی کھڑے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کشتی آئے گی، ابھی کشتی آئے گی، ابھی کشتی آئے گی. حضرت جنید بغدادی بھی لائن میں کھڑے ہو گئے. بھائی جیسے دوسرے لوگ لائن میں کھڑے تھے، حضرت جنید بغدادی بھی لائن میں کھڑے ہو گئے اور بڑا مجمع پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا ہے، دریا کنارے کھڑا ہوا کہ کشتی آئے گی اور 12 گھنٹے کا سفر ہوگا اور ہمیں یہاں سے لے کر وہاں تک جانا ہوگا. سب نے اپنا اپنا ٹکٹ لے لیا. ارے سب پیسنجر کھڑے ہیں. حضرت جنید بغدادی بھی تھوڑی دیر میں اعلان ہوا نہیں آئے گی کشتی، 24 گھنٹے کے بعد آئے گی. کچھ خرابی ہوئی ہوگی تو اب کشتی نہیں آئے گی. کب آئے گی؟ سارے پیسنجر کے چہرے اتر گئے، بیٹھ گئے، سب کے سب وہیں بیٹھ گئے، اپنا کھانا وانا شروع کیا. حضرت جنید بغدادی کو کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کشتی نہیں آئے گی، اللہ نے 2 پاؤں تو دیے ہیں نا، اللہ نے 2 پاؤں دیے اور راستے پر چلنے. یہ تو سمندر ہے. ہاں کتنا زبردست دریا ہے، موجے مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سمندر بھی اللہ کا مخلوق، میں بھی اللہ کا مخلوق. ایک سمندر تجھے پیارے نبی کا واسطہ ہے، جنید بغدادی پار کر جائے گا، میرے پاؤں کے نیچے پانی ہوگا لیکن اللہ کی قسم میرے پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا. بس حضرت جنید بغدادی نے جیسے سمندر میں پاؤں رکھا، زبان پر ایک ہی بات، یا اللہ. بولو بولو کیا بات؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور اس کو پار کرتے گئے، پار کرتے گئے. پیچھے کوئی آدمی کھڑا تھا، اس نے آواز دی، وہ اللہ کے ولی جنید ذرا واپس آؤ نا. حضرت جنید بغدادی واپس ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے کو بھی لے چلو نا، اکیلے اکیلے جاتے ہو، میرے کو بھی بہت ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی، مجھے بھی لے چلو. حضرت جنید بغدادی نے کہا لے چلوں گا، ایک شرط ہے. کہا کیا شرط؟ کہا میری زبان پر ہوگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور تیری زبان پر یہ ہوگا اے جنید دعا کرو اللہ منزل پار کرا دے، جنید دعا کرو اللہ منزل پار کرا دے، جنید دعا کرو اللہ منزل پار. ہاں کوئی بات نہیں، میں یہ بولوں گا. بھائی کوئی بھی بولے گا نا، ہاں میں بولوں گا. بس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں قدم سمندر میں ڈالے اور قدم بڑھاتے گئے، بولتے جاؤ قدم بڑھاتے گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولتے ہوئے قدم بڑھاتے گئے. اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا اور وہ کیا کہہ رہا؟ اے جنید دعا کرو اللہ منزل بتا دے، اے جنید دعا کرو اللہ منزل بتا دے، اے جنید دعا کرو اللہ منزل بتا دے. جو بالکل سمندر کے بیچوں بیچ. تو پیچھے والے کو خیال آیا کہ یہ عجیب، یہ اللہ اللہ بولے تھے، میرے کو جنید جنید بلوا لے. یہ تو یا اللہ بول کے جا رہا، میرے کو جنید دعا کرو جنید دعا کرو جنید دعا کرو. کہا میں بھی یا اللہ بولوں گا، میں بھی یا اللہ بولوں گا. بس وہ پیچھے والے نے اپنا جملہ بدلا اور کہا یا اللہ. جیسے یا اللہ کا ڈوبنا شروع ہو گیا. اب جب ڈوبنے لگا تو کہا جنید دعا کرو نا منزل آ جا رہے، جنید دعا کرو نا. حضرت جنید نے اٹھایا اور کہا جو میں نے کہا وہی بولا کرو، اس کے آگے کچھ نہ بولا کرو. خیر وہ سمندر کے کنارے پار ہو گئے، کنارے پر پہنچ گئے، وہ بھی کنارے پر آ گئے، حضرت جنید بھی کنارے پر آئے. تو پیچھے والے نے کہا جنید اب تو کنارے پر آ گیا، لیکن یہ بتاؤ تم اللہ کو پکارے، میں کیوں جنید جنید پکاروں؟ تم اللہ کو پکارے پکارے کنارے پر آ گئے، میں نے اللہ کو پکارا تو میں اندر جانے لگا، پھر میں نے آپ کا نام لیا تو آیا. حضرت جنید نے ایسا اچھلتا ہوا جواب عطا فرمایا. حضرت جنید نے فرمایا میرے دل میں جو ایمان ہے ابھی تو اس کو بھی نہیں پہنچا تو خدا کی یاد کو کیسے پہنچے گا؟ ابھی تو میرے ایمان کو نہیں پہنچا، جو ایمان میرے اندر ہے اس ایمان کو تو نہیں پہنچا تو اللہ کی حقیقت، اللہ کی کیفیت کو کب پہنچے گا؟ کیا فرمایا حضرت جنید نے؟ فرمایا ایک بار پیارے نبی کی محبت میں اتر جا، اللہ کی قسم جیسے جنید نے دریا کو پار کیا تو قیامت کو بھی ایسے پار کر کے نکل جائے گا. میرے پیارے دوستو یہ اللہ کے وہ ولی ہے. اور ہوتا ہے باپ مضبوط ہو نا، باپ تو بیٹا یہاں تو باپ ہی اتنا سود کھاتا ہے، باپ لوگوں کی زکات کھاتا ہے، باپ جو ہے نا گھر کا بڑا فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. ہمارے احمد آباد تو آپ لوگ جانتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا بھائی، یہ تو صحیح میں ان کے ہاتھ میں انڈے تو نہیں ہے. احمد آباد دیکھا نا آپ نے؟
احمد آباد میں ایک اسٹاپ آتا ہے, رکشا والے بھی وہاں جاتے, بس والے بھی وہاں جاتے, شاہ عالم آتا نا, شاہ عالم, اصل میں شاہ عالم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب باپ ایسا ہوتا ہے نا تو اللہ بیٹا بھی ایسا دیتا ہے. باپ کا دین مضبوط ہوتا ہے نا تو بیٹے کا دین بھی مضبوط ہوتا. پھر حضرت شاہ عالم جو ہے نا, حضرت شاہ عالم, ان کا نام شاہ عالم نہیں ہے. ارے بولو, ان کا نام شاہ عالم نہیں. آپ کتاب اٹھا کر دیکھو گے تو ان کا نام محمد بتایا جاتا ہے, ان کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے, ان کا نام جمال الدین بتایا جاتا, ان کا نام شاہ عالم نہیں. وہ تو کیا ہوا معلوم, ان کی 15 سال کی عمر, بولو کتنے سال کی عمر, 15, سنو 15 سال کی عمر. یہ شاہ عالم, ان کے بارے میں بتا رہا ہوں, ان کا نام شاہ عالم نہیں تھا. 15 سال کی عمر ہے, یہ سوئے ہیں. انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے تجھے تیرے نام سے کوئی نہیں پکارے گا, آج تجھے اس نام سے پکارے گا جو نام خواب میں تجھے نبی دینے والا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے تیرا وہ نام نہیں ہوگا, تیرا نام آج سے شاہ عالم ہوگا. شاہ عالم یعنی دنیا کا بادشاہ. تو 15 سال کی عمر تھی نا, خواب میں نبی کو کہا آپ نے نام دے دیا, میں نے سن لیا, کسی کو تو معلوم ہی نہیں کہ میرا نام شاہ عالم ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سب سے پہلے اٹھو اپنے ابا کے پاس جاؤ. ابا کا نام قطب عالم. بولو ابا کا نام, کہا اپنے ابا کے پاس جاؤ, تمہیں پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی. حضرت شاہ عالم عمر کتنی تھی, بولو کتنی عمر تھی. بس خواب ختم ہوا, اٹھ کر کہا کہ مجھے میرے نبی نے شاہ عالم کہا, دنیا کا بادشاہ کہا. میں دنیا کا بادشاہ کیسے بنوں گا, لیکن میرے نبی نے کہا تھا کہ ابا کے پاس جاؤ. لیکن آدھی رات ہے, آدھی رات کو ابا کے پاس جاؤں گا تو ابا بھی سوچیں گے کہ آدھی رات کو میرے پاس کیوں آیا. لیکن ان کے دماغ میں آیا کہ میرے نبی کا حکم ہے, میں چلوں تو صحیح. بس انہوں نے اپنے جھولی اٹھائی اور اپنے ابا کا گھر دوسرے محلے میں, بس وہ شاہ عالم وہاں پر پہنچے. حیران ہو گئے, دیکھا کہ ابا تو دروازے پر کھڑے ہوئے. ابا دروازے پر کھڑے ہوئے, یعنی حضرت قطب عالم دروازے پر کھڑے ہوئے. تو یہ 15 سال کے بیٹے حیران ہو گئے, کہا ابا آپ دروازے پر. ابا نے کہا میں دروازے پر اس لیے کھڑا ہوں کہ آج میرا بیٹا شاہ عالم بن کر میرے محلے میں آیا ہے. آج شاہ عالم بن کر. کہا آپ کو پتا چل گیا, کہا تیرے 15 سال کی عمر میں تیرے کو پتا چلا تو تیرے ابا کو 50 سال کی عمر والے کو پتا نہیں چلے گا. میرے دوستو سننا, یہ بہت سننے جیسی پتے جیسی بات ہے. ابا نے کیا کہا, شاہ عالم بن گئے, نبی نے تمہیں شاہ عالم بنایا, مجھے بھی بتایا, بیٹا تمہیں بھی بتایا, لیکن کسی کو بھی اللہ کا ولی بننا ہو تو کسی ولی کی جوتی سیدھی کرنی پڑے گی. کہا جاؤ. حضرت قطب عالم ابا تھے, ابا بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے, کہا میرے بیٹے جاؤ ہندوستان کو چھوڑو, جاؤ اور وہاں جاؤ جسے ہم بغداد کہتے ہیں, وہاں ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت بارک اللہ, جاؤ ان کی خدمت میں رہ جاؤ, اور جب وہ تمہیں کہے کہ خدمت پوری ہو گئی تم احمد آباد میں آنا, تمہارے قدم کے آنے میں دیر ہوگی لیکن شاہ عالم کے بننے میں دیر نہیں ہوگی. گئے, باپ نے کہہ دیا, 15 سال کا لڑکا چلا. آج تو میرے دوستوں باپ بھی اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو بیٹا کہاں سے اللہ کے راستے میں نکلے. اور یہاں تو بیٹے کو 15 سال کا بیٹا تو ایسا سمجھتا, معاف کرنا ہمارے یہاں 15, 16, 17 سال کا لڑکا تو ایسا ہوتا کہ میرے کو تو کبھی کبھی لگتا کہ کہیں بیٹا باپ بن گیا اور باپ بیٹا تو نہیں بن گیا. باپ دھیرے دھیرے ہے بولے گا, اس کو دیکھو تو تھاڑ جواب دیتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پہ ایسے معاملات ہوتے. میرے پیارے دوستوں, حضرت قطب عالم نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بغداد جاؤ, راتوں رات سفر کروایا. اور سنو, حضرت شاہ عالم فرماتے جب میں بغداد معلوم نہیں کتنی تکلیفوں کے بعد پہنچا, جب بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا, کہتے جب میں بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا, انہوں نے میری طرف نظر کی اور نظر کرنے کے بعد کہا بیٹا آ جا, اللہ نے تجھے شاہ عالم بنایا. 4-5 مہینے تک ان کی خدمت میں رہے. اس کے بعد ایک دن کہا کہ جاؤ جس جگہ سے آئے ہو تم وہاں چلے جاؤ. اب حضرت شاہ عالم جب واپس احمد آباد آئے, آپ کو معلوم ہوگا احمد آباد میں ایک جگہ ہے 3 دروازہ ہے نا, 3 دروازہ, 1, 2, 3. بس جب وہ احمد آباد آئے, تیسرے دروازے پر یعنی بیچ کے دروازے پر آئے, وہاں ایک فقیر بیٹھا, بہت پرانا فقیر بیٹھا, جو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں, کان سے سنتا بھی نہیں, منہ سے بولتا بھی نہیں, لولا لنگڑا ایک فقیر ہوتی. 3 دروازے پر وہ بیٹھا. پورے احمد آباد کو معلوم ہے کہ یہ لولا ہے, لنگڑا ہے, اندھا ہے, یہ بہرا ہے, یہ اپاہج ہے اور یہ فقیر ہے. جب حضرت شاہ عالم وہ دروازے پر آئے, وہی 3 دروازے میں بیچ والے دروازے پر آئے, وہ فقیر بیٹھا ہے. وہ فقیر کھڑا ہوا, اللہ نے آنکھیں دے دی, اللہ نے کان دے دیا, اللہ نے زبان دے دی, اللہ نے ہاتھ دے دیا, اللہ نے پاؤں دے دیا, اور کہا احمد آباد والوں گواہ رہو, جس خدا نے مجھے آنکھ دی, جس خدا نے مجھے کان دیا, جس خدا نے
اس اللہ کے ولی کو شاہ عالم بنا دیا۔ میرے دوستو، جو اللہ کا ولی ہوتا نا، میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کو چھیڑو مت۔ اور اللہ کے ولیوں کو، ہم کو نہیں معلوم کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون اپنی زندگی میں کیسے کیسے کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میرے رامدیر والوں، کسی اللہ کے ولی کو چھیڑو مت۔ شاہ عالم احمد آباد میں کھل کر کہتے تھے اللہ کے ولی کو چھیڑنا نہیں، ورنہ خدا کبھی چھوڑے گا نہیں۔ میرے دوستو، یہ شاہ عالم، بولو بولو کون؟ بلکہ میرے دوستو، ہم کو زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے صورت میں حضرت خواجہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بولو نا حضرت خواجہ دانا، نام سنا ہے تو ہاں بولو، نہیں سنا تو نہ بول دو بھائی، میں نے کو سنا ہے۔ کون کون سنا ہے صورت میں حضرت خواجہ دانا کا نام؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب نے سنا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا یہ بتاؤ، حضرت خواجہ دانا صاحب کو آپ کتنے زمانے سے جانتے ہو؟ ارے بولو نا، کتنے زمانے سے جانتے ہو؟ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا تو آپ کو پتا چلا ہوگا نا، میرے سے تو پہلے ہی جانتے ہوں گے، میں تو گجرات میں بہت بعد میں آیا ہے نا، میں تو بہت بعد میں آیا بھائی گجرات میں، اور آیا بھی تو ایسے حال میں آیا کہ میرے کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ خواجہ دانا یہاں پر ہے۔ میں تو یہ جامعہ حسینیہ جو مدرسہ ہے نا، ہاں 8 سال کی عمر میں، اس لیے کہ ہمارے ابا نے ایمان قبول کیا، 8 سال کی عمر میں یہاں جامعہ حسینیہ میں آیا، اور وہ مولا کا احسان ہے کہ 10 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے تو کتنا دھوم مچتی کہ نہیں مچتی، ارے پیڑا لاؤ نے، لڈو لاؤ نے، بچے کو وہ امامہ پہناؤ نے، اچھا کرتا۔ میں جب حافظ ہوا تو ہمارے گھر میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا حافظ کیا، عالم کیا، مفتی کیا۔ میں جب حافظ ہونے والا تو میرے استاد نے کہا کہ جاؤ تمہارے ابا کو بولو آج تم حافظ ہونے والے، اس لیے 10 مہینے ہوئے تھے جامعہ حسینیہ میں آ کر، جاؤ ابا کو بولو۔ تو مجھے برابر یاد ہے، میں اپنے ابا کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا میں حافظ ہو گیا، تو کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلا جائے۔ میرے دوستو، خواجہ دانا نام سنا نا؟ خواجہ دانا آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے، ارے بولو نا، جانتے ہو تو بولو نا، ہاں جانتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ خواجہ، ہاں آپ یہی سمجھتے ہو نا، خواجہ دانا ان کا نام ہی نہیں، دانا نام نہیں ہے، دانا ان کا نام، ہاں میرے تو کیا نام ہے، یہ تو پیدا ہوئے تھے ان کے ابا نے ان کا نام رکھا تھا جمال الدین۔ کیا نام رکھا تھا؟ جمال الدین۔ وہ تو معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ نے ایسا پیدائشی ولی بنایا کہ یہ پیدا ہوتے ہی ایسی 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 پیاری پیاری ادائیں کرتے تھے کہ ان کے ابا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے لیکن دانا ہے۔ دانا فارسی زبان کا کلمہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں عقل مند، یعنی میرا بیٹا بچپن میں ہی عقل مند ہے۔ تو باپ نے دانا کہا تو خواجہ دانا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بات سمجھنا کہ خواجہ دانا کے نام سے۔ اور میرے دوستو، یہ خواجہ دانا جو ہے نا، دیکھو وہ اللہ کرے کہ ہم ان بزرگوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں ولیوں کی، اور ولیوں کی قدر کس میں ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، ولیوں کی قدر کس میں ہوتی؟ ارے کوئی ولی کی قدر اس میں ہوتی کہ میں چلا کر کہوں کہ میں محبت کرتا، میں غوث پاک سے محبت کرتا، میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا، میں شاہ عالم سے محبت کرتا، میں قطب عالم سے محبت کرتا، میں خواجہ دانا سے محبت کرتا۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ وہ دامن پکڑو جو دامن انہوں نے پکڑا تھا۔ انہوں نے ہمارے نبی کا دامن پکڑا، میں نے اور آپ نے نبی کے دامن کو تھاما۔ بولو نا، پیار سے بولو نا، میں نے اور آپ نے نبی کے دامن کو تھاما۔ یہ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا وصال ہو گیا، تو ابا کے مرید خواجہ حسن عطا، نام بولو، خواجہ حسن عطا، وہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کو لے کر جنگل میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے۔ ان کے ابا کے جو مرید تھے حضرت خواجہ حسن عطا، وہ خواجہ دانا کو لے کر جنگل میں چلے گئے، اور یہ جنگل میں گئے، وہ خواجہ حسن عطا فرماتے، خواجہ حسن عطا فرماتے بچے کو لے کر جنگل میں تو آ گیا، لیکن جنگل میں کھانا کہاں ہوگا، جنگل میں پینا کہاں ہوگا، یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ حضرت خواجہ حسن عطا فرماتے 12 گھنٹے تک جنگل میں گھومتا رہا، کوئی دودھ دے دے تاکہ اس بچے کو پلا دوں، کوئی دودھ دے دے تاکہ بچے کو پلا دوں۔ کہتے 12 گھنٹے کے بعد خواجہ حسن عطا فرماتے جنگل کی سیر کر کے واپس آیا، اور میں سوچا کہ بچے کی تو جان نکل گئی ہوگی، اس لیے 12 گھنٹے سے بچے کو کسی نے دودھ نہیں پلایا ہوگا۔ خواجہ حسن عطا کہتے اللہ کی قسم، جب یہ بچہ حضرت خواجہ دانا کے میں قریب آیا، میں نے دیکھا کہ جنگل کی ہرنیاں ان کو دودھ پلا رہی ہیں۔ یہ صورت کے اللہ کے ولی وہ ہے کہ جنگل میں اللہ نے ایسے ایسے انتظامات فرمائے۔
اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا اکبر بادشاہ کا، سنا؟ اس کے بیٹے کا نام سنا ہوگا دانیال، اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام دانیال کے یہاں بڑی امیدوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا دانیال کے پاس، یعنی اکبر کا پوتا، اکبر بادشاہ کا پوتے سے اکبر بادشاہ کا بیٹا دانیال، اور دانیال کیا لڑکا پیدا ہوا بڑی امیدوں کے یہاں، ارے شہزادے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، شہزادہ دانیال، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اتنی دھوم مچی، برسوں کے بعد ایک تمنا پوری ہوئی، اکبر بادشاہ کا پوتا دنیا میں آیا، دانیال شہزادے کا بیٹا دنیا میں آیا، لیکن 12 گھنٹے کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا تو وہ ماتم، وہ رونا، وہ دھونا، وہ چلانا، کسی نے کیا کہا، خواجہ دانا کو بلا لو، کسی نے کیا کہا، کن کو بلا لو، خواجہ دانا کو بلا لو۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے عجیب واقعات آپ دیکھو گے تو عقل حیران ہو جائے گی۔ شاہ عالم کے بارے میں سنو، یا قطب عالم کے بارے میں سنو، یا خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنو، یا سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنو، یا غوث صاحب کے بارے میں سنو، یا غریب نواز کے بارے میں سنو، میرے دوستوں، اللہ نے وہ طاقت ان کو عطا فرمائی، اللہ نے وہ قوت ان کو عطا فرمائی، اللہ نے وہ کرامت ان کو عطا فرمائی کہ یہ قریب آتے تھے اور آ کر اعلان کرتے تھے، اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا، اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا۔ تو میرے دوستوں، مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہو، ولی نہیں بنتا، میرا ساتھ تو ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے دامن کو اپنا دامن نہیں بناتا۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، تمام راندیر والوں سے کہوں گا، اگر ہمیں بھی ولی بننا ہے، اللہ نے ولی کا دروازہ کھول کر رکھا، لیکن اللہ نے 2 باتیں بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے نبی نے جو کرنے کہا اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرے نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے دوست ایک بات بتاؤں، اللہ کا ولی کیسا ہوتا؟ آپ نے اجمیر والے، ارے بولو نا، اجمیر والے خواجہ، ارے سب بولو گے نا، اجمیر والے خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین، کیا ہوا؟ ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، ہاں عجیب واقعہ، رو رہے ہیں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے، اجمیر میں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے رو رہے۔ اب سارے مریدین حیران ہیں، حضرت کیوں روتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے حضرت بیمار ہے، کوئی کہتا ہے حضرت پریشان ہے، کوئی کہتا ہے حضرت کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی کہتا ہے حضرت کو کوئی ٹینشن ہے، لیکن رونا بند نہیں ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کیسا روئے میرے دوستوں اپنی خانقاہ میں، یہی اجمیر میں بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ غریب نواز ایسا روئے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھتے تھے، باقی کوئی کھانا بھی نہیں ہوتا، کوئی پینا بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، تیسرا دن گزر گیا، تیسری رات آئی۔ جب تیسری رات آئی تو سارے مرید بے ہوش ہو رہے، اس لیے کہ حضرت کھانا نہیں کھاتے تو بہت سے مریدوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن یہ تیسرے دن اور تیسری رات برداشت نہ ہو۔ ان کے ایک مرید ہے جن کا نام ہے خواجہ ابواللیث، کیا نام ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید جو ان کے ساتھ تشریف لائے اجمیر، خواجہ ابواللیث، وہ قریب آئے اور قریب آ کر کہا حضرت کچھ تو کھاؤ، 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، حضرت کچھ تو کھاؤ، آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے مرید کھانا نہیں کھا رہے اور سب بیچارے پریشان ہیں، ارے کوئی مر جائے گا، کسی کی جان چلی جائے گی، کہاں کھاؤ؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو جب ان کے مرید حضرت خواجہ ابواللیث سے پوچھا آپ کو کوئی تکلیف، آپ کو کوئی پریشانی؟ اگر ہماری طرف سے تکلیف ہے تو پوری خانقاہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار، لیکن بتاؤ تو صحیح آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ابواللیث تم بھی کھانا کھاؤ، سب کو کہو کھانا کھاوے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے، غلطی مجھ سے۔ خواجہ ابواللیث نے کہا حضرت یہ خانقاہ میں، یہ 4 دیواری میں کون سی غلطی آپ سے ہو گئی؟ کون سی غلطی آپ سے ہو گئی؟ میرے دوستو اللہ کی قسم خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چیخے، ایسی زور سے چیخ ماری اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی چوک ہو گئی۔ کہا کون سی غلطی؟ آپ سے غلطی، یہ خانقاہ میں آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا 3 رات پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ 3 رات پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا، وضو کرتے کرتے، ہے نا وضو میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا انگلیوں میں خلال آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بعض علماء نے کہا انگلیوں میں خلال کرنا سنت، اور بعض علماء نے کہا انگلیوں میں خلال کرنا مستحب۔ بولو سنت یا مستحب، اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے عشاء کے وضو میں نہیں کیا ہوگا؟ کیا؟ ارے بولو نہ کیا؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے چیخ ماری اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، 3 رات پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ سننا خواجہ غریب نواز فرماتے میں انگلی میں خلال کرنا بھول گیا، غیب سے اجمیر میں بھول گئے، اجمیر میں کہتے میں انگلی میں خلال کرنا بھول گیا، غیب سے
معین الدین مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا ہے. کہتے غیب سے میرے نبی کی آواز آئی معین الدین مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا. میرے دوستو خواجہ معین الدین چشتی نے ایسی چیخ ماری کہ وہ سارے خانقاہ والے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہم نے نبی کی آواز کو سنا. نبی نے فرمایا معین الدین کھانا کھا لے ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں. کھانا کھا لے ہم تجھ سے. میرے دوستو آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے, دیکھو میں تو کہتا ہوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرو. کرتے ہو آپ لوگ؟ کرتے ہو؟ بولو نا, اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو؟ ایسا کرو گے تو نہیں چلے گا بھائی. میں چلا جاؤں؟ بولو نا اللہ کے ولیوں سے محبت کرو. کون کون کرتا؟ ہاتھ اوپر کرو. چلو بات پکی ہو جائے. منہ سے مت بولو. منہ سے بولتے بولتے ڈرتا کہ کہیں بیوی سن لے گی تو کیا بولے گی. ہاتھ اوپر کیا آپ لوگوں نے؟ بولو نا اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہو نا. بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں کھل کے کہو اللہ کے ولی سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے. یہ غوث پاک پیران پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ کی قسم میرے دوستوں میرے جیسے نالائق ان کے حالات کو پڑھا. 32 کتابیں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی پر پڑھی. اگر میرے دوستوں وقت ہوتا اور اگر طاقت ہوتی 4-5 گھنٹے تک ہم ان کے حالات کو بیان کرتے. اللہ کی قسم یہ ایسا اللہ کا ولی ہے کہ ہم تو کبھی رات کو روتے ہیں. اللہ قیامت میں ملاقات کرا دینا تاکہ میرے جیسا نالائق ان کی پیشانی کو چوم لے. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ بیان کرے, دیکھو میں بھی بیان کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے بارش شروع. اور کیا شروع؟ اگر ابھی بارش آئے تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ آپ لوگ بھاگیں گے ہمیں ادھر سے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اور اچانک بغیر موسم کے بارش آنے لگی. دیکھو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو کیسا ناز والا ہوتا ہے, اللہ کا ولی کیسا شان والا ہوتا ہے, اللہ کا ولی کیسا عظمت والا ہوتا ہے, اللہ کا ولی کیسا منقبت والا ہوتا ہے, اللہ کا ولی کیسی پیاری سیرت اور صورت والا ہوتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے, بارش ہونے لگی, کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اللہ تیری بات سناتا ہوں اور تو ہی مجمع کو ہٹاتا ہے. اللہ تیری بات سنا رہا ہوں تو مجمع کو ہٹاتا ہے. بس اتنا کہنا تھا. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا جہاں مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ نہیں. دائیں طرف بارش ہو رہی, بائیں طرف بارش ہو رہی, پیچھے بارش ہو رہی, آگے بارش ہو رہی, لیکن جو مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں اتر رہا ہے. اور ایک آدمی درمیان سے اٹھتا ہے, تھوڑ جاتا ہے, استنجا کرتا ہوگا یا پانی پیا ہوگا, واپس آ کر بیٹھا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتا میرے پیر, میرے شیخ, میں گیا اور آیا, چاروں طرف پانی ہوتا تھا لیکن میرے سر پر پانی نہیں آیا. اور غیب سے آواز آئی تو بڑے کی مجلس سے آیا ہے تو ہم بھی آسمانوں پر تیری عزت کرتے ہیں. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو ہم لوگ بھی محبت کرتے ہیں نا غوث پاک سے. یہ ایسے گردن مت ہلاؤ, کرتے ہیں نا. اچھا یہ بات بتاؤ, محبت آپ لوگ کرتے بھی ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاں, تیری میری محبت بھی کرتے ہوں گے نا. ہاں کرتا. آج کل تو ہمارا جوان سمجھتا ہے چھیڑنے کی سائی تو ہم سے پوچھو. یہ ملا لوگ کو کیا سمجھنے پڑے کہ چھیڑنا کس کو بولتے ہے نا مفتی صاحب. یہ ہوٹلے پر بیٹھے گا ہمارا یہ جوان BBC لندن کا پروفیسر. تو پہلے زمانے میں لوگ ریڈیو پہ سماچار سنتے تھے. میں نے کہا آپ سننے کی ضرورت نہیں, ہوٹلے پہ جا کے بیٹھ جا, جوان پورا بتا دے گا رامدیر میں کیا ہوا ہے. اور کیا بولے گا معلوم ہے, تیرے کو خبر اپنے بھڑیا میں کیا ہوا تیرے کو معلوم تھا؟ میرے کو نہیں معلوم, میں تو آگے چوک گیا تھا. کہا وہ اس کی لڑکی بھاگ گئی. تو اس کی لڑکی بھاگ گئی تو تیرے باپ کا کیا گیا؟ دیکھو بات کو ہنسنے میں مت نکالو, لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ ہمارے جوانوں کو پوچھے نا کیا کماتا, کتنا کماتا بھائی, کماتا کتنا؟ دنیا کماتا, دین کماتا. یہ تو کیا کرے گا معلوم, کیا ہوا؟ کہا تو اتنے دن سے پھاپے مارتا تھا, میں 10 منٹ میں بات کر کے آ گیا. بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے میں نے بہت اچھی بات سنی. ایک کتاب میں دیکھا, لطائف کی کتاب میں آج کل کے جوانوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جوان جو ہے نا, بس اس کا تو ایک ہی معاملہ, پورا دن یہاں کا اوٹے پر بیٹھے گا. یہ موٹر سائیکل ہے نا, بہت اچھی نا, ارے بولو نا اچھی نا.
ہاں اللہ نے 2 پہیے دی، 1 پہیے پہ چلاتا ہے. بولے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اسٹن اسٹن یو. ارے وہ تو پردے پہ وہ تو جھوٹا تھا، تو کہاں کو سچا اپنی جان کو بربادی میں ڈالتا. کیا ہمارا جوان بیٹھی بھائی سننا میں موسا بھائی معافی ہے، بہت معافی، میں تو ایسا بہت نپھٹ مولوی ہوں. وہ ایک جوان ہے نا، دیکھا کوئی برقع، ابھی آج کل عورتیں برقع بھی پہن گی وہ بھی چمک چمک ہے نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا. اب کوئی بیچاری بڈھی 80 85 کے 90 90 سال کی کوئی بڈھی، ہاں مفتی صاحب، چمکتا چمکتا برقع پہن کے بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے. بھائی بس کا انتظار کرتی ہے. اب کوئی جوان چلا گیا، اس نے تو خالی کپڑا ہی دیکھا نا، سمجھے آپ سمجھے کیا؟ کپڑا اتنا چمکتا تو کتنی جوان ہوگی. اب وہ بیچارہ کو چھیڑنا، تو چھیڑے کیسا چھیڑے؟ کیا کرتا مانو، آنکھ جس سے لڑی ہے پاس میرے کھڑی ہے. تو بولتے جا رہا ہے آنکھ جس سے مفتی صاحب ناراض چلی نا، ہاں وہ بولتے جا رہا ہے آنکھ جس سے لڑی ہے پاس میرے کھڑی ہے. اب وہ تو 80 سال کی بوڑھی اماں ہے، وہ بولتے جا رہے ہیں آنکھ جس سے لڑی ہے پاس میرے کھڑی ہے، آنکھ جس سے لڑی پاس میرے کھڑی. وہ بوڑھی اماں کو برداشت نہیں ہوا، یوں برقع اٹھایا اور کہا آنکھ تیری جس سے لڑی ہے وہ تیری ماں سے بھی بڑی ہے. دیکھو میں نے کیسا موڈ فریش کر دیا سب کا. اب توا گرم ہے، اب روٹی پکانا بہت آسان ہے. بولو نا میرے پیارے، بولو یہ اللہ کے ولی ہے حضرت غوث پاک. ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستوں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں. بتاؤ آپ اجازت دیتے ہو؟ بتاؤ. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اتنی عجیب بات میرے پیارے دوستوں، لکھا ہے کہ آپ بیان نہیں فرماتے تھے. بولو آپ بیان، سنو ساتھ میں بولو، آپ بیان نہیں کرتے تھے. ہاں نہیں کرتے تھے. ہاں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، لیکن ایسا مجمع میں جا کے اسٹیج پروگرام کہاں کہ سارے لوگ جمع ہو جائے وہ بیان نہیں کرتے تھے. اور جب کوئی ان کو کہتا تھا کہ حضرت جب سارے لوگ بیان کرتے آپ تو اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، اتنے بڑے فاضل ہو، آپ بھی آ کے بیان کریں، تو کیا کہتے تھے؟ مجھے اپنا گناہ یاد آتا ہے، کسی کو کیا میں بتاؤں. یہ کون؟ حضرت بولو نا شیخ عبد القادر. لیکن ایک دن کیا ہوا معلوم؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کرو. ایک دن کیا ہوا؟ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد گلی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد گلی آج رات کو میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، رات کو میدان میں آنا میرا بیان ہوگا، رات کو میدان میں آنا میرا بیان ہوگا. یہ گلی، دوسری گلی، تیسری گلی، چوتھی گلی، سارے شاگرد، سارے اسٹوڈنٹ حیران کہ حضرت آپ تو بیان نہیں کرتے اور آج آپ سب کو دعوت دیتے. بھائی ہم لوگوں کا تو بیان ہوتا ہے تو پوسٹر لگتا ہے، قاری احمد علی خود نہیں بولنے جاتے، اس لیے قاری احمد علی کو شرم آتی. میں کیسا میرے بیان کا بولوں؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. ارے غوث پاک تھے. بولو کیا تھے؟ ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا غوث پاک کس کو کہتے ہیں. معلوم میں غوث پاک سے بہت محبت کرتا ہوں. ہاں تیری محبت سے فدا ہوتا ہوں. چہرے پہ داڑھی نہیں، میں غوث پاک سے محبت کرتا. فجر کی نماز نہیں پڑھا، غوث پاک سے محبت کرتا. تیری پیجامہ ٹکلوں کے نیچے چلی گئی، غوث پاک سے محبت کرتا. ارے شادی میں دھوم دھام کرتا، غوث پاک سے محبت کرتا. تیرے موبائل پر میوزک بنتا، تو غوث پاک سے محبت کرتا. تو تیری ماں کے سامنے آواز اٹھاتا، تو غوث پاک سے محبت کرتا. تو تیرے سگے باپ سے نفرت کرتا، تو غوث پاک سے محبت کرتا. کیوں شریعت کو بدنام کرتے؟ غوث کس کو کہتے میرے دوستوں؟ جب کوئی آدمی اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو جگہ دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اسے ولی بناتا ہے. بولو ایک وقت آتا ہے اللہ اسے ولی بناتا ہے. پھر اور محبت پیدا کرتا، اللہ اسے عارف باللہ بناتا ہے. اور محبت پیدا کرتا، اللہ اسے قطب بناتا ہے. اور محبت پیدا کرتا، اور محبت پیدا کرتا، اللہ اسے افضل بناتا. اور محبت پیدا کرتا، آخری چوٹی پر جاتا، اللہ اسے غوث پاک بناتا ہے. یہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان نہیں کر رہے، لیکن ایک مرتبہ اعلان کیا آ جاؤ میرے بیان میں آؤ. کسی نے آ کر کہا حضرت آپ تو بیان نہیں کرتے، اور رات کو آپ نے خود ہی بیان کا اعلان کیا، رات کو پورا مجمع جمع ہو جائے گا، آپ نے اعلان کیوں کیا؟ حضرت غوث پاک روئے اور روتے روتے فرمایا بیان کرنے کا تو جی نہیں چاہتا، ہمت نہیں ہوتی، لیکن رات کو سویا تھا، خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، اور یہ چار ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں نے میری کمپلین کی. میرے نبی سے کہا کہ عبد القادر کو اللہ نے اتنا علم دیا پھر بھی یہ آپ کی باتوں کو نہیں پھیلاتا. تو میرے نبی نے خواب میں مجھے پوچھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کہتے تم بیان نہیں کرتے، تو تم آخر بیان کیوں نہیں کرتے؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ تم دعوت اور تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ تم میری باتوں کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ پیر فرماتے خواب میں
میں نے میرے نبی کے قدم مبارک کو پکڑ لیا اور رو کر کہنے لگا میرے نبی میرے اندر ہمت نہیں، میرے نبی میرے اندر ہمت نہیں۔ پیرانے پیر فرماتے خواب میں میرے نبی نے کہا قریب آؤ عبد القادر قریب آؤ۔ نبی نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور کہا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر فرماتے خواب میں نے منہ کھولا، میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبد القادر بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی کلام۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ اللہ کے ولی ہے جن کا ہم لوگ مذاق اڑاتے نا، محبت کرتے۔ کون کون غوث پاک سے محبت کرتا ہے؟ بہت دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھاتے اور ڈر ڈر کے۔ چلو جب محبت کرتے تو میں ایک سوال پوچھوں گا، زیادہ نہیں پوچھوں گا۔ تم کسی سے بھی محبت کرتے ہوں گے، کوئی لڑکی سے کوئی عورت سے، اللہ نہ کرے غلط نہ ہوئے، لیکن محبت کرتے ہوں گے، اس کا باپ تو تیار بھی نہیں ہوگا، یہ بولتا بھی ہے میں بہت پیار کرتا، وہ بھی میرے سے بہت پیار کرے، لیکن اس کا باپ ہے نا ایسا ہوتا کوئی تعویذ اس کے منہ میں ٹھوسو تو کچھ ہاں بول دے گے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مولی عباس تمہارے پاس کیس آتے ہوں گے کہ کوئی ایسی تعویذ دے دے اس کے باپ کے منہ میں ڈالے تو ہاں بولے۔ اچھا اس کے باپ نے ابھی تک ہاں نہیں بولا، لیکن وہ لڑکی کا نام معلوم ہوگا کہ نہیں معلوم ہوگا؟ دیکھو کیسا بیٹھے، میں اکیلا شادی کر کے بیٹھا ہوں۔ ارے جس سے محبت ہو جاتی نا جنید بھائی، اب اپنی تو عمر ہی ہو گئی، جس سے محبت ہو جاتی نا وہ موبائل میں اس کا نمبر سیو ہوتا ہے، ارے بولو نا ہوتا ہے، اور اس کا نام لکھتا ہے نہیں، جان اٹک گئی موبائل میں۔ بولو ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ارے بولو نا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا اور کیا بولے گا؟ مانو اوٹے پر بیٹھ کر بولے گا سے بہت پیار کرتا، روئے گا بھی، ہاں بہت پیار کرتا، کہا میرے کو تو یہ بھی معلوم ہے کتنے بجے اٹھتی ہے، یہ بھی معلوم ہے کتنے بجے سوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے اس کو کھانے میں کون سی چیز پسند ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے اس کو پینے میں کون سی چیز پسند ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کون سا کپڑا پسند ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے اس کو کون سا کلر پسند ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو کون سا طریقہ پسند ہے۔ بس اتنی تعریف کرے گا تو اگر میرے جیسا کوئی آئے گا میں آ کر بولوں گا ارے اس کا باپ تیار نہیں تو کائے کو اتنا پاگل ہوتا، تو کہتا مولانا یہ تم لوگوں کو نہیں معلوم پڑے کہ محبت کس کو بولتے ہیں۔ تو میرے دوستوں وہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہوگا نہیں ہوگا نہیں معلوم، اس کا باپ تیار ہوگا نہیں معلوم، لیکن اس کا نام معلوم، اس کے باپ کا نام معلوم، اس کی ماں کا نام معلوم، اس کا خاندان کا نام معلوم، وہ کب جاگے معلوم، وہ کب سوئے معلوم، وہ کب اٹھے معلوم، وہ کب بیٹھے معلوم، اسے کون سا کپڑا پسند وہ معلوم، اسے کون سا کھانا پسند وہ معلوم، اسے کون سا پانی پسند وہ معلوم۔ تو میرے دوستوں ہم تو غوث پاک سے بھی محبت کرتے، غوث پاک کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم، بولو نا معلوم۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حرام محبت تھی اس میں سب معلوم ہے، حلال محبت میں کچھ نہیں معلوم۔ اور اتنا جنید بھائی میں تو کبھی کبھی دیکھتے نا غوث پاک سے بہت محبت، ارے کائے کو جھوٹ بولتے بھائی، غدار دھوکے باز، اتنا بڑا دھوکے باز اور غدار ہے، جھوٹا غوث پاک سے محبت کرتا۔ میرے پیاروں اگر آپ غوث پاک سے محبت کرتے ہو، نام عبد القادر، والد کا نام موسیٰ، ماشاءاللہ ایک آدمی نے تو بولا موسیٰ، دادا کا نام کیوں بھائی دو نام میں ٹائر پنچر کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ جس سے محبت، ارے کرکٹ سے محبت کرتے ہو، ارے بولو کرتے ہو، ہاں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا یہاں اوٹے پر آ کر کہتا ہوں اس نے کیچ چھوڑ دیا، ورنہ وہ اپنی ٹیم تو جیت جاتی، وہ بمبئی جیت جاتی، وہ بنگلور جیت جاتی، وہ کلکتہ جیت، وہ اس نے کیچ چھوڑا نا تو ایسا ہوا۔ بھائی اگر وہ پکڑ لیا ہوتا تو تیرے کو کیا ملتا؟ لیکن کرکٹر کے نام معلوم کہ نہیں معلوم؟ پٹاپٹ 11 نام بولے گا، اس کے بعد بولے گا وہ 2-4 بیمارے کھیلتے نہیں ان کا نام بھی میرے کو معلوم ہے، ارے وہ 2 امپائر کا نام بھی میرے کو معلوم ہے، ارے وہ 2 کومنٹیٹر کا بھی نام معلوم ہے، ارے جو ہندی میں بولتا اس کا بھی نام معلوم ہے، اور سری لنکا کے کھلاڑی کا بھی نام معلوم ہے، اور ویسٹ انڈیز کا کھلاڑی وہ آتا اس کا بھی نام میرے کو معلوم ہے۔ میرے دوستوں یہ کرکٹروں کے نام ہم کو معلوم ہے، یہ پکچر کے ہیرو کے نام معلوم ہے، یہ ہیروئن کے نام معلوم ہے، یہ انتاکشری کھیلتے اس میں پکچروں کے نام ہمیں معلوم ہے، تھیٹروں کے نام معلوم ہے، تو غوث پاک کے دادا کا نام کون یاد کرے گا؟ اور پھر جھوٹا بولتا میں غوث پاک سے بہت محبت کرتا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے دوستوں جہاں لعنت برستی ہو؟ ارے بولو نا غوث پاک کا نام، بولو 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 غوث پاک کا نام شیخ عبد القادر، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے دادا کا نام
بولتے جاؤ نا بھائی. شیخ عبد القادر ان کا نام, ان کے والد کا نام موسیٰ, دادا کا نام عبداللہ, ان کے اوپر یحییٰ الزاہد, ان کے اوپر محمد, ان کے اوپر داؤد, ان کے اوپر عبداللہ الجبل, ان کے اوپر موسیٰ ثانی, ان کے اوپر عبداللہ المثنی, ان کے اوپر حسن مثنی, ان کے اوپر حضرت حسن, اور حضرت حسن کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غوث پاک وہ ہے کہ جن کا نسب نکالو تو شیر خدا پہ جا کے مل جاتا ہے. یہ تو میں نے غوث پاک کا بتایا, ہم کو تو نبی کا نسب بھی نہیں معلوم ہوگا. معلوم ہے؟ ارے بولو نا, غوث پاک سے محبت یہ تو دوسرے نمبر کی نا. نبی سے محبت اس لیے کہ غوث پاک بنے جب نبی کے دامن کو دامن بنایا. خواجہ غریب نواز بنے جب نبی کے دامن کو دامن بنایا, ہے نا. ہمارے نبی کے بارے میں معلوم ہے؟ بولو تو میں بولوں. پرمیشن ہے آپ کی طرف سے, اجازت ہے. لیکن میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے بولو کون کون نبی سے محبت کرتا, ہاتھ اوپر رکھے بھائی, اور کہو انشاءاللہ کرتے تھے اور قیامت تک کرتے. ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر تو کوئی شان نہیں نا. ہمارے نبی کا نام محمد. بولو کیا نام؟ یعنی سب بولیں گے ساتھ میں تو بہت اچھا لگے گا. بولو نا کیا نام؟ محمد. یہ نام اتنا پیارا ہے. ایک حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ, یہ علماء کرام جانتے ہیں. مصنف ابن ابی, اس میں ایک حدیث لکھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا, او میرے صحابہ, تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو نام محمد رکھنا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو, بولو ساتھ میں بولو, نام محمد رکھنا. تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو نام محمد رکھنا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول ابھی لڑکا پیدا ہوا, نام محمد رکھوں گا, لیکن یہ تو بتاؤ کہ محمد نام رکھنے میں ملے گا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو نام محمد رکھنا. اللہ کی قسم اس گھر میں قیامت تو آ سکتی لیکن قیامت تک کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. کتنا پیارا نام ہے محمد. ارے بولو نا, ہے نا. ہاں میرے دوستو, ایک بات ہے, جب نبی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو آدمی ولی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نبی جو کہتے وہ, بولو, نبی جو کہتے وہ کرنا, اور نبی جس سے روکے اس سے رکنا. ارے بولو, نبی جس سے روکے اس سے. آج ہمارے یہاں جو کمائی ہوتی ہے نا, سودی کمائی ہوتی نہیں ہوتی, معلوم ہے بھائی, ہوتی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات بتاؤں, اس کی بہت پتے کی باتیں اگر سنو گے تو سمجھ میں آئے گی بات. اگر آدمی چوری کرتا ہے, ٹائم ہے نا آپ کے پاس, چلے تو 1 گھنٹہ ہو گیا. آج بیوی سے بہت ڈر کے آ رہا ہے, اس کا چہرہ بتاتا ہے بہت گھبرایا ہوا. مفتی صاحب اپنا ہاتھ رکھ دو نا, شفقت والا. بھائی سن رہے ہو نا, آپ لوگ سن رہے ہو نا بات؟ بتاؤ, میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. آدمی چوری کرے, اسلامی حکومت ہے, سننا, اسلامی حکومت ہے. اگر کوئی چوری کرے گا تو چور کی سزا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. بولو ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں بولو, ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ میرا ساتھ دو گے تو میں ذرا جلدی بتاؤں گا. اسلامی حکومت ہو, کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو, چھٹے پارے میں, بولو کون سے پارے میں؟ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. اللہ فرماتے چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی, اگر چوری کرنا ثابت ہو جائے, اسلامی حکومت ہے, ہاتھ کو, جو چوری کرے گا مرد یا عورت, ہاتھ کو. اچھا, کوئی زنا کرے, نمبر 2, کوئی زنا کرے, اسلامی حکومت ہے. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی والا ہے یا بغیر شادی والا ہے؟ اگر بغیر شادی والا ہے, ارے بولو, اگر بغیر شادی والا ہے تو اسلامی قانون ہے, 100 کوڑے مارو. کتنے کوڑے مارو؟ ارے بولو نا بھائی, اسلامی قانون بتا رہا ہوں. اگر بغیر شادی والا ہے اور زنا کیا تو کتنے کوڑے مارو؟ یہ قرآن میں لکھا ہے, آپ بھی دیکھو, پارہ نمبر 18 سورۃ نور. بھائی پارہ نمبر 18 سورہ, اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بغیر شادی والا مرد یا بغیر شادی والی عورت, کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر زنا کرے تو کتنے کوڑے؟ اور شادی والا کرے تو, شادی والا ہے, باپ ہے, اور پھر زنا کرے, مرد کرے یا عورت کرے, کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں لکھا اسے پتھر مار کے موت کے گھاٹ اتارو. کیا کرو؟ حدیث پاک میں لکھا الطیب والطیبۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. اگر شادی والا مرد اور شادی والی عورت زنا کرے, حدیث میں لکھا پتھر مار 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 کے اس کو موت کے گھاٹ.
یہ سزا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ساتھ میں بولو, چوری کرے تو ہاتھ کاٹو, بغیر شادی والا زنا کرے تو 100 کوڑے, شادی والا زنا کرے تو پتھر مار مار کے ختم کرو. اچھا کوئی کسی پر تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے, بھائی ہوتا نا ہم تہمت لگاتے کہ یہ نا رات کو خراب دھندے کرتا تھا, اور ثابت نہیں کیا. اسلامی قانون ہے اگر کوئی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائے. کتنے کوڑے مارے جائے؟ قرآن کریم میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. اگر کوئی تہمت لگائے اور تہمت کو ثابت نہ کر سکے 80 کوڑے مارو. کوئی شراب پیے اسلامی حکومت میں تو بھی قانون ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو. کتنے کوڑے مارو؟ 80. تو دیکھو گناہ آتے ہیں. اچھا کوئی کسی کا قتل کرے تو اسلامی قانون ہے اس کو بھی قتل کرو, ہے نا. کوئی کسی کو قتل کرے, اسلام کا قانون ہے قتل کرے. اگر کوئی کسی کا ناک پر حملہ کرے تم بھی اس کے ناک پہ حملہ کرو. کوئی دانت توڑے تم اس کا دانت توڑو. اگر کوئی کان کاٹے تم کان کاٹو. اسلام کا قانون ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. سب سزا اللہ نے بتائی. لیکن کوئی سود کا پیسہ کھاوے ایک گناہ اتنا خطرناک ہے. یا دوسرا گناہ کوئی کسی ولی کو ستائے. ہاں ہم لوگ بہت ستاتے ہیں. مسجد کا امام اس کی کوئی ویلیو نہیں, اذان دینے والا کوئی ویلیو نہیں. ہم کو نہیں معلوم ہے اتنے زمانے سے نماز پڑھا تھا اللہ نے اس کو ولی بنا دیا ہوگا. یہ اتنے زمانے سے اذان پکارتا اللہ نے اس کو ولی بنا دیا ہوگا. سنو, یہ 2 گناہ بہت بڑے. ایک تو سودی کھانا سمجھے نا, سود انٹرسٹ یہ. اور نمبر 2 کسی ولی کو چھیڑنا. اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی سودی کھاتا ہے اس کی سزا کیا؟ کوئی کسی ولی کو چھیڑتا ہے اس کی سزا کیا؟ میرے دوستو قرآن کریم نے ایسی سزا بتائی. ہاتھ کاٹو, کہا نہیں ہاتھ نہیں کاٹنا, کہا اس کو کوڑے مارے, کہا کوڑے بھی مت مارنا, کہا اس کو قتل کرے, کہا قتل بھی نہیں کرنا. تو سودی کاروبار کرنے والا اور کسی ولی کو چھیڑنے والا اس کو سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والا اس کو کہو ہم ہاتھ بھی نہیں کاٹیں گے, ہم قتل بھی نہیں کریں گے, ہم کوڑا بھی نہیں ماریں گے, لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن آ جا اللہ تیرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوگا. اللہ رسول تیرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے. ہمت ہو تو قیامت کے میدان میں اللہ رسول کا مقابلہ کر لینا. کون کرے گا بھائی؟ اور کسی ولی کو چھیڑو, کیا لکھا ہمارے نبی نے فرمایا من آذا ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ فرماتے, نبی فرماتے, تم نے دنیا میں کسی ولی کو ستایا, کسی ولی کو چھیڑا, کسی ولی کی مذاق اڑائی, اللہ رسول کہتے تیار رہنا, قیامت میں اللہ رسول تیرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے. اور یہ سود کا پیسہ ہے نا, سود کا پیسہ بہت اچھا لگتا ہے نا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی سود کا 1 روپیہ, کتنا؟ 1 درہم, اگر کوئی سود کا 1 درہم اپنے پیٹ میں اتارے, ہمارے نبی فرماتے کوئی لڑکا اپنی ماں سے زبردستی 36 مرتبہ زنا کرے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو 1 درہم اپنے پیٹ کے اندر سود کا اتار رہے ہیں. میرے دوستو آج سودی کاروبار چل رہا ہے اور ولیوں کو چھیڑنا عام ہو گیا ہے. کہاں ہوتے پہ بیٹھ کے ولیوں کی غیبتیں ہو رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا مذاق ہوگا میرے دوستو؟ اس سے بڑھ کر کیا مذاق ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی مذاق اڑائے, کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء کی مذاق اڑائے, کوئی خواجہ غریب نواز کی مذاق اڑائے. میرے دوستو اس سے بڑھ کر جھوٹ کون سا جھوٹ ہوگا کہ کہتا میں خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بولتے نا, ارے بولو بولتے نا, اور میں تو کہتا ہوں اور بولو, جو حق سے تو بولو. ارے بھائی خواجہ غریب نواز کا دامن تھامے گا تو کیا جنت میں نہیں جائے گا؟ ارے بولو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے یہ اللہ کے ولی ہے نا, خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی. ارے بولو ہاں کہ نہیں؟ وقت بہت ہو گیا, ایک قصہ بتاؤں. ارے بولو ایک واقعہ بتاؤں. خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ, یہ اجمیر والے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے, مفتی صاحب سننے جیسا, اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے مریدوں کے ساتھ جا رہے. کسی نے آ کر خبر دی حضرت آگے مت جانا, گاؤں میں آگ لگی. اس زمانے میں وہ گھر جو ہوتے تھے نا گھاس پھوس کے بنے ہوتے, ایک گھر میں آگ لگی تو دوسرے گھر میں, دوسرے سے تیسرے گھر میں شعلہ بھڑکنے لگا. کسی نے آ کر کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر والے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے. کسی نے کہا حضرت آگے مت جانا, آگے گاؤں میں آگ لگی ہے, جو بھی جائے گا جل جائے گا. حضرت خواجہ نے فرمایا تب تو مجھے جانا ہی پڑے گا. ہم لوگ جائیں, بولو نا جائیں.
حضرت خواجہ گئے, سارے مرید بھی قدم اٹھائے. ارے جب حضرت جا رہے تو ہم کہتے ہیں, جب بالکل گاؤں کے قریب گئے جہاں شعلے بھڑک رہے, حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا کیا معلوم؟ جھکے اپنا جوتا مبارک نکالا اور جوتا مبارک نکال کر کہا, سب کو کہا دیکھو میں آگ کے سامنے میرا جوتا پھینکتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا جوتا یوں پھینکا, لکھنے والوں نے لکھا کہ جوتا زمین پر آتا اس میں دیر ہوئی مگر آگ کے بجھنے میں دیر نہیں ہوئی. جوتا زمین پر آتا دیر لگے, آگ بجھ گئی. کسی نے کہا حضرت یا آپ کے جوتے میں آپ کے جوتے سے آپ نے آگ بجھا دی. کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے ولی کا جوتا بھی اتنا مبارک ہوتا جو دنیا کی آگ کو بجھاتا, تو اللہ کے ولی کے ایمان کا نور کیا جہنم کی آگ کو نہیں بجھائے گا؟ لیکن وہ اللہ کے ولی سے ہم لوگ مذاق کرتے نا. محبت کرتا. یہ کون سا گانا ہے محبت کرتا؟ ارے محبت کرتا ہوتا تو چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ ارے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. اور کچھ لوگ تو بہت عجیب داڑھی رکھتے. بولیے عباس, کچھ لوگ تو بہت عجیب داڑھی رکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں 50 60 سال کی عمر ہو گئی, یہ پٹی بجاتا ہے پٹی. او ہو بڈھا لوکنگ ہینڈسم موسا بھائی. ہاں آپ دیکھا 50-55 سال کی عمر اور ایسی پٹی داڑھی بنائی. ایک جوان میرے کو ملا انگلینڈ میں, کہتا مولانا ویری ایکسیلنٹ ٹاپک آن بیئرڈ. میں نے داڑھی پر بیان کیا, مجھے کہتا ہے ویری ایکسیلنٹ ٹاپک آن بیئرڈ. مولانا آپ نے داڑھی پر بولا نا میں داڑھی رکھوں گا, اور اس نے داڑھی رکھی. 1 سال کے بعد میں گیا, وہی پٹی. میں نے کہا کیا ہوا, انگلینڈ میں بارش نہیں ہوتی؟ تو مجھے کیا جواب دیا معلوم؟ بہت عجیب جواب دیا. مجھے کہتا ہے ہاں مولانا یہ تم لوگ مولوی لوگ بولتے بڑی بڑی داڑھی رکھو. ارے پٹی بھی بنا دیا تو کیا, ایک نام تو معلوم ہو جائے نا بھائی مسلمان ہے, بس معلوم ہو گیا. اس میں لمبی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرا دماغ گیا, میں نے کہا وہ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تیرے ابا کے گھر میں آئے تھے؟ میرے دوستوں شریعت میں میری مرضی چلے گی نہیں؟ آپ ساتھ میں بولو میری مرضی چلے گی, شریعت میں آپ کی مرضی چلے گی. ارے کوئی راندیر کی مسجد میں کل آ جاؤں اور میں فجر کی نماز میں آ کر اعلان کروں کہ بھائیو قاری احمد علی آج فجر کی نماز پڑھائیں گے, سب لوگ مسجد میں آ جاؤ. جب پورا مجمع آ جائے میں کہوں گا ارے تم لوگ راندیر والوں یہ روزانہ امام صاحب 2 رکعت آج قاری احمد علی آیا میں فجر کی 3 رکعت پڑھاؤں گا. کیا بولو گے پڑھاؤ ایسا بولو گے؟ بلکہ میری بوچھی پکڑ کے یوں کھینچ کے دھکا مار کے پھینکے گا اور کیا بولے گا؟ نماز میں تیری مرضی نہیں چلتی, میرے نبی اور میرے خدا کی مرضی چلتی. ہاں صحیح بولو, صحیح نا؟ تو داڑھی میں ہماری مرضی کیسے چلے؟ ہاں یہ ہماری پیجامہ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے پیجامہ ٹکنوں کے نیچے کیوں رکھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں ارے کوئی وجہ؟ اب مسجد میں آئے گا تو فولڈ کرتا ہے, تو بھائی فولڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے چھوٹی بنایا ہوتا تو کیا جاتا؟ رکھتے کہ نہیں پیجامہ ٹکنوں کے نیچے رکھتے. کبھی کبھی تو اتنی بیل بوٹم موسا بھائی اتنی لمبی پیجامہ ہوتی میرے کو لگتا کہ راندیر کے میونسپلٹی والے کی چھٹی. راستہ یہی صاف کرے گا. یا ہمارے جوانوں کو دیکھو, کبھی میرے سے ملاقات کرتے نا, میں دیکھتا ہوں گلے میں چین, ہاتھ میں کڑا, انگلی میں بڑی سونے کی انگوٹھی, ہاں, اور چہرہ بالکل چکنا گال, ہاں, پتلون ٹکنوں کے نیچے. میں کبھی سوچتا ہوں اس کے چہرے پہ بال نہیں, عورت کے چہرے پہ بھی بال, اس کے گلے میں چین, اس کے گلے میں ہار, اس کے ہاتھ میں کڑا, اس کے ہاتھ میں چوڑی, اس کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی, اس کی بھی سونے کی انگوٹھی, اس کی شلوار ٹکنوں کے نیچے, اس کی پیجامہ بھی ٹکنوں کے نیچے. میں سوچتا ہوں یہ بیچارہ رات کو تہجد میں اٹھ کے بولتا ہوگا اللہ مرد کائے کو بنایا. یہ کیا محبت ہے میرے دوستو. یہ تو بتاؤ جو شکل آپ لوگوں نے بنائی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ شکل پسند ہے؟ ارے بولو پسند ہے؟ خواجہ غریب نواز کو یہ شکل پسند ہے؟ میرے دوستو یہ وہ اللہ کے ولی ہے جو چوٹی کے ولی ہے. سنو یہ اللہ کے ولی چوٹی کے ولی ہے. انہوں نے نبی کا دامن تھاما, اللہ نے جنت کا راستہ کھولا. آج ہم بھی نبی کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بہت بالکل فائنل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ آنے دو گے تو میں 15 منٹ لوں گا آپ کی, آدھا گھنٹہ. جنید بھائی فون کر لینا ایک بار. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.